غلطی نہیں کر سکتے۔ وہ اس معنی کو بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ کی معنی کیا ہے، فاطمہ کہتے کسے ہیں؟ فاطمہ یعنی عصمت، جو طیب و طاہر ہو، ہر رجس سے پاک ہو، ہر برائی سے پاک ہو، یہ پہلی معنی۔ دوسری معنی آتش جہنم سے نجات دلانے والی۔ تیسری معنی ائمہ اہل بیت نے بیان کیا ہے کہ منصب امامت سے، وہ جو تمنا رکھتے تھے کہ ہماری نسل میں امامت آئے، ان کی آرزوؤں کو منقطع کرنے والی جناب فاطمۃ الزہرا۔ اسی لیے انہیں فاطمہ کہا جاتا ہے کہ جو نسل امامت ہے وہ جناب سیدہ کی نسل میں اور کسی کی نسل میں نہیں ہے۔ یعنی جو بھی قیامت تک اگر کوئی بھی یہ تمنا کرے کہ یہ منصب امامت ہماری نسل میں آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ منصب امامت جناب سیدہ کی نسل میں ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام پیدا ہونے والے ہیں، بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی آخری امام پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں۔ اس عقیدے کے باوجود وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی نسل جناب سیدہ میں سے ہی ہوں گے۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے ہی کہ ہم تو مانتے ہی ہیں جو ہمارے حاضر امام ہیں وہ جناب سیدہ کے فرزندوں میں سے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور چوتھی معنی جو ائمہ اہل بیت نے بیان کیا ہے فاطمہ کے، فاطمہ یعنی کیا؟ فاطمہ یعنی انسان کی عقل منقطع ہے ان کے فضائل سے، ان کے فضائل کو حاصل کرنے سے انسان کی عقل منقطع ہے۔ یعنی ہماری عقل ان کے فضائلوں کو جان ہی نہیں سکتی، ان کے فضائل تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ ذات ہے جناب سیدہ۔ اسی لیے تو روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اگر مولائے کائنات نہ ہوتے تو جناب سیدہ کا اس دنیا میں کوئی کفو ہی نہیں تھا، کوئی ان کے مثل ہی نہیں تھا۔ یہ کفو کس اعتبار سے؟ صرف زوجیت کے اعتبار سے نہیں کہ ان کے شوہر ہونے کے اعتبار سے کوئی ان کے مثل نہیں تھا، نہیں۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ قابل ہے، با فضیلت ہے، بہت معیار والی ہے، لیکن اس کا شوہر اتنا فضیلت والا نہیں ہے، اتنا معیار والا نہیں ہے، لیکن شادی ہو گئی، ازدواج ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی اور ہو سکتا تھا، لیکن جناب سیدہ کے بارے میں جو کفو کہا گیا ہے صرف زوجیت کے اعتبار سے نہیں، ہر فضیلت کے اعتبار سے وہ مثل مولائے کائنات ہے۔ مولائے کائنات کے بارے میں پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، کہ اے علی تمہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ تو جناب سیدہ کے بارے میں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے ائمہ اہل بیت کے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جو دوسرا لقب یا دوسرا نام کہا جائے، جناب فاطمۃ الزہرا کے 9 نام روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، جس میں سے ایک زہرا بھی ہے۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ زہرا کہتے ہیں نور کو، جو بہت زیادہ نور ہو، جس میں روشنی ہی روشنی ہو۔ یہ نور کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رکھا ہوا تھا۔ جب اس نور پر فرشتوں کی نظر پڑی تو فرشتے سوال کرتے ہیں خدایا یہ کیسا نور ہے جس سے ہماری آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہے۔ یعنی جب انسان ایک جگہ موجود ہو اور وہاں اچانک روشنی ہو جائے، بہت زیادہ نور آ جائے تو انسان کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسا نور ہے کہ جس سے فرشتوں کی آنکھیں بھی چکا چوند ہو رہی ہے، فرشتے خود نور ہے، یعنی فرشتوں کی آنکھیں بھی چکا چوند ہو رہی ہے، یعنی کتنا افضل ترین نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میرے نوروں میں سے ایک نور ہے، میں نے اپنی فضیلت کے ساتھ اپنی فضیلت والے نور سے اس نور کو خلق کیا ہے۔ اور اس کی عظمت یہ ہے، جناب زہرا کی عظمت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ
کہ اس کی عظمت یہ ہے، بعض روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کا نور ہے وہ جناب آدم کی پشت میں رکھا گیا تھا۔ بے شک جناب آدم کی پشت میں ائمہ اہل بیت کے نور تھے، جس کے سبب فرشتوں نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ایک نور وہ ہے، ایک معصوم کا نور وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان معصوم سے علیحدہ رکھا ہے۔ یہ کون سا نور ہے؟ یہ ہے جناب سیدہ کا نور۔ انہیں جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں بھی نہیں رکھا، ان کا اہتمام ایسا کیا کہ جب پیغمبر اکرم کو معراج پر بلایا ہے تب جا کر اس نور کو پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ، یہ وہ نور ہے جسے میں خاتم الانبیاء کو عطا کروں گا، جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا، جو تمام نبیوں سے افضل ہوگا، میں یہ نور اسے عطا کروں گا اور اس کے سلسلے سے، اس کے بطن سے نسل امامت چلے گی۔ یہ ہے زہرا کی معنی۔ تو اتنی با فضیلت خاتون ہے جناب سیدہ، جناب فاطمۃ الزہرا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی معیار اور کسوٹی بنایا ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا، ان کے بچوں سے محبت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جو ان کے دشمنوں سے نفرت کرے گا، جو ان کے بچوں کے دشمنوں سے نفرت کرے گا، ان سے بیزاری کرے گا، ان پر لعنت بھیجے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں کہ جو یا علی کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور جب اپنے والوں میں جاتے ہیں تو وہاں پھر اپنے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور ائمہ اہل بیت نے معیار کسوٹی بتا دیا کہ محبت، اور صرف محبت معیار نہیں ہے کہ ہم اماموں سے بھی محبت کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو معافی بھی مانگ لی تھی، معافی مانگنے بھی گئے تھے، اب یہ ان کی غلطی تھوڑی ہے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، ان کا معاف نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان سے ناراض ہے۔ جب ہماری سیدہ، ہماری معصومہ بیوی جب ناراض ہے تو ہم ان سے کیسے راضی رہ سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ ہے معیار اور کسوٹی، تولا اور تبرہ، جس کا اثر انسان کے عقیدے پر بھی پڑتا ہے۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق محمد وآل محمد، جہاں جہاں مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پریشان حال ہیں